نکلا وہ یہ ہے کہ صراط مستقیم در حقیقت ابراہیم کے طریقے کو کہا گیا. آگے چلیں. وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. تو شرک یہ بھی ہے کہ سجدے میں کسی کو شریک کیا جائے، اور شرک یہ بھی ہے کہ اطاعت میں کسی اور کی اطاعت اللہ سے بڑھ کر کی جائے. مخلصین لہ الدین ہے نا، فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو، اپنی اطاعت اس کے لیے خالص کر کے. جب اس خالص کے اندر کسی اور کی اطاعت کی ملاوٹ ہو گئی تو یہ بھی شرک ہے. ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا. یہ پہلی آیت یہاں آپ کے پوری ہو گئی. وہ جو ملت ابراہیم ہے، جو ابراہیم کا طریقہ ہے، اس کو جب قرآن نے بیان کیا تو وہ اگلی آیت میں بیان کر دیا کہ وہ یہ ہے. قل، اے نبی فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانی، و محیایا و مماتی، اور میری زندگی اور میرا موت، للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے. یہ ہے صراط مستقیم. ابراہیم کی پوری زندگی کا مشاہدہ کریں. جیسے آپ نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے تو نہیں پڑھتے، اور سمجھتے ہیں کہ کسی اور کے لیے پڑھی شرک ہو جائے گا. اور قربانی کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اور سمجھتے ہیں کہ اگر دکھلاوے کے لیے کی تو قبول نہیں ہوگی. تو زندگی کس کے لیے گزارتے ہیں اور مرتے کس کے لیے؟ تو جیسے نماز اللہ کے لیے ہے اور قربانی اللہ کے لیے ہے، ایسے ہی جینا اور مرنا بھی اللہ کے لیے ہو جائے. یہ ہے دینن کی امن، سیدھی سی، اس میں کوئی مشکل ہیچ پیچ دائرہ کچھ بھی نہیں ہے، صاف سیدھی بات ہے. جیسے قربانی اور نماز اللہ کے لیے کرتے ہو، ایسے ہی جینا اور مرنا بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے. اور وہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پالنہار ہے. یہ اصل میں رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑے اسے. یعنی شکر گزاری کا یہ تقاضا ہے کہ یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ بھی اس پر قربان ہونی چاہیے، جینا بھی اس کے لیے ہونا چاہیے، مرنا بھی اس کے لیے ہونا چاہیے، تب شکر کا حق ادا ہوگا. جان دے دی ہوئی اسی کی تھی. حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو جان دے کے بھی اللہ کے احسانات کا حق تو ادا نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر جان نہ دی جائے تو یہ تو بہت بڑی ناشکری. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ ٹوٹا پوٹا، ہڈیاں ٹوٹی، یہ جسم اللہ کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیارا ہے. کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جس نے بنایا ہے اس کی راہ میں اس کو لگا دو، پیارے ہو جاؤ گے، اس کے محبوب بن جاؤ گے. لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں. زندگی کے کسی شعبے میں اس کا کوئی ساجی نہیں بنانا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں بنانا. مالک بھی وہ ہیں، کوئی دوسرا مالک نہیں. آپ خود اپنے جسم تک کے مالک نہیں کہ کہو کہ میرا جسم میری مرضی. اس کا مالک بھی اللہ ہے. اگر تم مالک ہوتے تو خودکشی کرتے، کوئی نہ پوچھتا. لیکن خودکشی کرو گے تو وہ حرام موت ہے. کیوں حرام موت ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. اس جان کے اوپر تمہارا اس سے زیادہ حق اللہ کا ہے. تم اپنی مرضی سے اپنی جان نہیں لے سکتے. ان لنفسک علیک حقا، بے شک تیری جان کا بھی، تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر ذمہ داری ہے. اس لیے کہ مالک حقیقی وہ ہے. تمہارے پاس یہ بھی امانت ہے، یہ انگلیاں بھی امانت ہیں، یہ آنکھیں بھی امانت ہیں، یہ جسم بھی امانت ہے، اور اس کا حساب ہوگا. تو جو تمہارے پاس مال ہے اس کا بھی، وہ بھی امانت ہے. اصلی مالک تو وہ ہے، تمہارے پاس امانت ہے. این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں. مالک وہ ہے. للہ میراث السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی میراث اسی کی ہے. تو اصلاً مالک وہ ہے. یہ بھی توحید کا تقاضا. کوئی کسی اور کی شرکت اگر گوارا کر دی ملکیت کے اندر تو یہ بھی شرک کی ایک نوعیت ہے. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اسی کا مجھے حکم دیا گیا. کس چیز کا؟ اب یہاں پہ کیا بات ہے؟ وہ دین قیم، وہ صراط مستقیم، وہ ملت ابراہیم، ابراہیم کا طریقہ کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی. یہ جو ہے نبی کہیے مجھے بھی اسی کا حکم دیا گیا ہے. ابراہیم کو بھی اسی کا حکم تھا، مجھے بھی اسی کا حکم ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں پہلا فرما بردار ہوں. یہ جملہ بہت پیارا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلا فرما بردار ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابراہیم علیہ السلام فرما بردار نہیں تھے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں پہلا فرما بردار ہوں؟ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں پہلا فرما بردار ہوں. یہ مطلب نہیں ہے. یہ بڑا پیارا مطلب ہے اس کا، کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے، ایک کام ہے، ہم کہتے ہیں ہم یہ کرنا چاہیے. کوئی بندہ پہل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آپ شروع کریں، میں آپ کے پیچھے چلوں گا. کوئی پہل کرے، اس کے پیچھے چلیں گے. تو یہاں پہ یہ دین ابراہیم جو ہے، اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، اور کوئی چلے یا نہ چلے میں تو چلوں گا. اکلوتا ہوا تب بھی چلوں گا، کوئی ساتھ ہوا تو تب بھی چلوں گا. اب یہ ان 3 آیات کا جو مفہوم آپ کے سامنے آیا ہے نا، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. میں کچھ اور
جو ہے نا آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے پہلو اجاگر کرتا ہوں، جس سے اسی کی تشریح ہوگی، کوئی نئی بات نہیں آئے گی۔ یہ جو دین ابراہیم ہے، ملت ابراہیم ہے، یہ دین حنیف ہے، اس کی تشریح آئے گی کہ یہ ہے کیا۔ یہ صلاتی، نسکی، محیایا و مماتی، اس کے چند مسالے ہیں جو ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ لیکن اس کے انعام کا ذکر میں پہلے کر دوں کہ جب اس دین پر چلا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ملتا کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب تیرے رب نے ابراہیم کو کچھ کلمات کے ذریعے سے آزمایا، امتحان لیا، اس نے پورے کر دیے، جو امتحان لیا تھا پاس ہو گیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے سارے لوگوں کا امام بناؤں گا، امام بنانے والا ہوں۔ انی جاعلک للناس اماما، اس کا مطلب ہے یہ اس جو صراط مستقیم ہے، یہ جو دین قیم ہے، یہ جو صلاتی، نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین ہے، اس کے تقاضے اگر پورے کر جائیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا کا امام بنا دے گا۔ وہ کیا ہے جی؟ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو آپ کو اگر دنیا کی امامت چاہیے، امامت کا مطلب کیا ہے؟ یہ مسلح کی امامت نہیں، جیسے آج دنیا کا امام امریکہ ہے، جس کے پیچھے لوگ چلیں، جس کے ٹرینڈ کو لوگ فالو کریں، جس کو لیڈر اس طور پر مانے کہ جو وہ کرے اس کے پیچھے لوگ چلتے ہوں، یہ امام ہوتا ہے۔ آگے آگے چلنے والا اور اس کے فالوورز ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، امام اور اس کے متبعین۔ نماز اس کی ایک جھلک ہے کہ جس طرح نماز میں ہم امام کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو ایک جزوی کام ہے۔ پوری زندگی کا امام، 5 منٹ کا امام نہیں، پوری زندگی کا امام وہ بنانے والا ہوں۔ صرف پوری زندگی نہیں، تاریخ کا امام بنانے والا ہوں، رہتی دنیا کا امام بنانے والا ہوں۔ یہاں تک کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے تو وہ ہوں گے آپ کے طریقے پر۔ اب سمجھ آئی وہ امامت کیا ہے؟ انہوں نے پوچھ بھی لیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، مجھے تو مل گئی، میری اولاد کا کیا بنے گا؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ نے صاف کہہ دیا جو ظالم ہوں گے ان کو نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب جو ظالم نہیں ہوں گے، آپ کے طریقے پر ہوں گے، آپ ہی کی طرح صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین پر کاربند رہیں گے، ان کو ملے گی۔ آج اگر نہیں مل رہی مسلمانوں کو یا ابراہیم کے پیروکاروں کو تو اس کا مطلب طریقہ چھوڑ دیا۔ قربانی کریں گے، ہم رسم نبھائیں گے، لیکن جو اس کی روح ہے اس سے بھٹک چکے ہیں، اس لیے نہیں مل رہی نا امامت ہیں۔ آج کیوں خار کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، تو گڑبڑ ہوئی ہے کوئی، تو گڑبڑ یہ ہے۔ اب میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے چند مثالیں رکھوں، یہ کس طرح کے وہ امتحانات تھے جن سے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا۔ ایک امتحان کا ذکر اسی سورہ مبارکہ میں ہے، یہ 9واں رکوع ہے، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ وقت کم ہے، میں صرف ترجمہ کروں گا۔ آیت نمبر 74 سے یہ شروع ہو رہا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اور یاد کرو ابراہیم کو جب اس نے اپنے باپ آزر سے یہ بات کہی، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، آپ نے معبود بنا رکھا ہے ان بتوں کو، یعنی معبود کون ہے؟ اللہ ہے، آپ نے ان کو آلیہ بنا لیا ہے، صنم جو ہیں، اصنام۔ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ یہ پڑھنا بہت آسان ہے، یہ محلے میں کھڑے ہو کے کہنا کتنا مشکل ہے، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ محلے میں کھڑے ہو کے کہنا بہت مشکل ہے، بادشاہ کے سامنے کہنا تو ناممکنات میں، وہاں تو جا کے بندہ ٹیسیاں مارتا ہے، خوش آمدید کرتا ہے، لیکن یہ کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کہنا، یہ وہ امتحان ہے جن میں سے ایک یہ تھا۔ آگے سنیں، اب اس کی بیک گراؤنڈ ہے جو آگے دی جا رہی ہے، یہ تو لب لباب ہے، اینڈ ریزلٹ ہے جو دے دیا، اس کا جو پس منظر ہے وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے، وہ پوری تفصیل ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اس طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہتیں دکھائیں، یعنی جو ہماری بادشاہی چل رہی ہے جو باقی لوگوں کو نظر نہیں آتی وہ دکھائی، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے بن جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، اب یہاں سے وہ منظر شروع ہو رہا ہے۔ ایک قوم ہے، ستارہ پرستی بھی کرتی ہے، بت پرستی بھی کرتی ہے، اصنام پرستی بھی کرتی ہے، اس قوم کو سمجھانا ہے، سمجھانے کے لیے طریقہ اختیار کیا۔ رات ہوئی، جب رات ان پر طاری ہو گئی، رآ کوكباً، ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ دیکھا، پہلے بھی دیکھتے تھے، یہ قوم کو سمجھانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا، یہ ستارہ دیکھا۔ قال ھذا ربی، قوم کے سامنے اعلان کیا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، قال لا احب الآفلین، فرمایا یہاں ڈوبنے والوں کو تو محبت نہیں کرتا، میرے دل کے اندر جو میرا رب ہے، جو اس کی خصوصیات ہیں، وہ غروب ہونے والی تو نہیں ہے، یہ غروب ہو گیا، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دیکھیں آہستہ آہستہ ان کے ذہن اٹھا رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں، بات ذہنوں میں ڈال رہے ہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى القمر بازغا، جب انہوں نے چاند کو دیکھا چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، یہ رب ہے۔
فلما افلا جب وہ غروب ہو گیا قال لئن لم يهدني ربی، انہوں نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی لاکونن من القوم الضالین، تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، اصل میں انہیں رب کا پتہ ہے، قوم کو سمجھانے کے لیے پہلے وہ بات کی، جب یہ بات کی تو ساتھ اصل والے رب کا ذکر بھی کر دیا کہ اگر اس نے مجھے ہدایت نہ دی نا تو یہ جو اس طرف تم مجھے ٹامک ٹوئیاں مارنے پہ مجبور کر رہے ہو تو میں پکا گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو وہ خود تو گمراہ نہیں تھے، اصل میں ان کو سمجھا رہے تھے، اپنے پر رکھ کر بات ان سے کہہ رہے تھے۔ اگلی بات سنیں، فلما رأى الشمس بازغة، جب انہوں نے سورج کو دیکھا چمکتا دمکتا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ تو بہت بڑا بھی ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، یہ تھا وہ جملہ جو کہنے کے لیے انہیں یہ ساری تمہید باندھی تھی، اے میری قوم جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے اعلان بیزاری کرتا ہوں۔ یہ بات کہنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کوئی رشتہ داری باقی نہیں رہے گی۔ یہ بات کہنے سارے لوگ آپ کو کہیں گے بے وقوف آدمی ہے، اس کو زمانے کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ یہ بات کہنے کا مطلب ہے سارے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ یہ بات کہنے کا مطلب ہے جان خطرے میں آ گئی ہے۔ لیکن جب سمجھ آ گئی کہ بات یہ ہے تو کہنے میں باک کوئی نہیں۔ اب آپ کو صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی کا ایک جھلک سامنے آئی ہے نا، جان جاتی ہے تو جائیں، مال اسباب تعلقات رشتہ داریاں منقطع ہوتی ہیں تو ہوں۔ یہ ہے ابراہیم کا اسوہ، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ چنانچہ نتیجہ نکلا، فوراً نکلا، بلکہ اور زور دے کے بات کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ سیدھا کر لیا، یعنی ہر طرف سے کٹ کر، ہر سے منہ موڑ کر اپنا منہ کر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے کہ آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے، اور میں یکسو ہو گیا ہوں اس کی طرف، ایک طرف کا ہو گیا ہوں، باقی سب سے کٹ گیا ہوں۔ اب یکسو کا مطلب سمجھ میں آیا نا؟ یہ جو تم نے ستارہ پرستی کی ہے، چاند پرستی کرتے ہو، سورج پرستی، ان سب سے کٹ کر اس کا ہو گیا ہوں جس نے ان سب کو بنایا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے جو سورہ بقرہ میں آئی ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، ہر طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لانا۔ لہذا جب یہ اعلان ہوا دو ٹوک تو اب قوم آئی مقابلے میں، وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اب ان کی قوم نے ان سے جھگڑا شروع کیا، بحث، دلائل، ابراہیم یہ نقصان ہو جائے گا، نظام کیسے چلے گا؟ جیسے آج ہم کہتے ہیں اگر سود ختم کر دیں تو ملک کیسے چلے گا؟ ابھی ہم نے بجٹ پیش کیا ہے، آپ وزیر خزانہ سے کہیں نہ جا کے یار یہ سود اللہ سے جنگ ہے، وہ کہے گا یہ پاگل ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ بات کہنا آسان نہیں ہے۔ جیسے آج آپ پاگل سمجھے جائیں گے یہ کہہ کے کہ سود ختم کر دو، یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، اسی طرح اس وقت پاگل سمجھنے والی بات ہے جب آپ کہیں کہ میں سب سے تعلق توڑ کر ایک اللہ کا بنتا ہوں۔ تو قوم لڑی ان سے، قَالَا تُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اب سمجھ میں آ گئی نا وہ بات، میرے رب نے مجھے سیدھی راہ کی ہدایت دے دی ہے اور تم مجھ سے جھگڑتے ہو۔ اور اصل میں اب یہ اس جھگڑے کے اندر یہ بات بھی تھی کہ انہوں نے ڈرایا ہوگا، یہ اگر تم نے چاند دیوتا کی گستاخی کی تو بازو ٹوٹ جائے گا، سورج دیوتا کی گستاخی کی تو بینائی چلی جائے گی، اولاد ہی نہیں ہوگی، یہ ہو جائے گا، ٹنڈ منڈ ہو جاؤ گے، چارپائی پہ پڑے رہو گے، جیسے ڈراتے ہیں وہ فلانے کی گستاخی ہو گئی تو یہ ہو جائے گا۔ وہ بھاری جگہ پہ اگر تم نے خدا نہ خواستہ کوئی غلط بات کہہ دی تو پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ ہو جائے گا۔ تو اگر آج اس دور میں یہ سب کچھ ہے تو آپ سوچیں ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کیا نہیں ہوگا۔ تو ڈرایا ان کو، اس کا جواب دیا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، جو تم شرک کرتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا ہوں، جو تم شرک کرتے ہو ان سے میں نہیں ڈرتا ہوں۔ ہاں تو جی اب ہمیں ہاتھ کھڑا کرنا چاہیے نا، کون کون سا دنیا کے خداؤں سے نہیں ڈرتا؟ تو ابراہیم کے طریقے پہ جب اسے کہیں کہ بھائی یہ کام کرو، وہ کہیں گے کہ کام تو ٹھیک ہے، گھر والے نہیں مانتے۔ اب آپ کو کوئی سمجھ، اس کا خدا تو گھر والے ہوئے نا پھر۔ اب اس کی نمازیں، روزے، تہجد، نفل، ذکر، اذکار، اشراق، چاشت، زندگی تو کسی اور کھونٹے سے بندھی ہوئی ہے، صلاتی و نسکی کسی اور کے لیے ہے، محیایا و مماتی کسی اور کے لیے، نماز پڑھنے اللہ کے لیے آ گیا ہے، زندہ کسی اور کے لیے۔ اور ہم کس کے لیے زندہ ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے گاؤں میں ایک بندہ تھا، وہ ہر وقت بھاگتا رہتا، کبھی ادھر کبھی ادھر دوڑ۔ اسے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہتا آٹے کا پاؤ بنا رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ آٹے کا پاؤ، یعنی شام کو روٹی کھانی ہے، بس وہ اس میں لگا ہوا ہوں۔ تو ہم سب اپنے اپنے سمجھ کے مطابق ایک آٹے کا پاؤ بنا رہے ہیں، اور وہ کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ اچھی زندگی۔ کس کی اچھی زندگی؟ ہمارے گھرانے کی۔ تو ہم تو یہ اتنا سارا خدا کو نہیں توڑ سکتے، تو کھڑے کسی اور کے سامنے ہو جائیں یہ کہاں ممکن؟ یہ اس خوف کے بت کو نہیں توڑ سکتے کہ یہ ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا، رشتہ دار خفا ہو گئے تو کیا ہوگا۔ تو ولا اخاف ما تشركون به الا يشاء ربي شيئا،
سوائے اس کے کہ میرا رب بھی میرا کوئی نقصان کرنا چاہے، تمہارے یہ شریک میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب نے علم کے اعتبار سے ہر شے کو احاطہ کر رکھا ہے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں کیسے ڈروں ان سے کہ جو تم نے شریک بنائے ہوئے ہیں۔ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، جبکہ تم نہیں ڈرتے جو تم نے اللہ کے شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ اتنا بڑا جرم کر کے نہیں خوفزدہ ہوتے، میں کیسے خوفزدہ ہو جاؤں حق پر چل کر؟ ما لم ینزل بہ علیکم سلطانہ، یعنی ان کے لیے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی سلطان، کوئی دلیل، کوئی برہان نہیں اتاری ہے۔ فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، تو اب اگر تم سمجھتے ہو تو مجھے بتاؤ، ہم دو گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تم ہو جو اللہ کے گستاخ ہو، یا میں ہوں جو اللہ کے گستاخوں کا گستاخ ہوں؟ پھر خود جواب دیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لائے اللہ پر، پھر اپنے اس ایمان کو شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، مکس نہیں کیا، ملاوٹ نہیں کی شرک کی، یہ وہ لوگ ہیں جو امن کے حقدار ہیں، سکون کے حقدار ہیں، آرام اور چین کے حقدار ہیں، ان کے لیے امن ہوگا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم اولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ اچھا، یہ ایک جو ہے نا وہ واقعہ ہے جو یہاں پہ بیان ہو گیا۔ اب ایک اور واقعہ ہے جو یوں سمجھے کہ جو آخری زندگی کا آخری امتحان ہے، اس کا نقشہ بھی آ گیا۔ مختلف امتحان ہوئے، قوم کے سامنے کھڑے ہوئے، پھر اس میں بیچ میں وہ بھی آتا ہے کہ پوری قوم کو، یہ تو اپنے خاندان کو سمجھایا نا یہ والا، جب پوری قوم کو سمجھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ اس کے لیے طریقہ بھی تبدیل کر دیا۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ بت سارے جا کے بت خانے میں توڑ دیے۔ اب یہ تو پورے علاقے میں ایک تھرتھلی مچ گئی کہ بھائی ہمارے سارے خداؤں کی گردنیں مروڑ دی گئی۔ پھر بندہ ڈھونڈا گیا کہ یہ کام کس نے، خاندان والے تو سارے جانتے تھے، قوم تو نہیں جانتے تھے۔ یقال لہ فرعون، انہوں نے کہا، یقال لہ ابراہیم، انہوں نے کہا یار ایک لڑکا تھا فتن، نوجوان، جو ان کا ذکر کیا کرتا تھا، انہیں برا ذکر کیا، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ اب سارے علاقے میں ابراہیم ڈنڈورا پٹ گیا کہ ابراہیم نے بت توڑ دی۔ بادشاہ نے طلب کیا، وہاں پہ انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا، بجائے معافی مانگنے کے، بجائے معذرت پیش کرنے کے، بجائے یہ کہنے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، جوش چڑھ گیا تھا، میں نے کر دیا، اب میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی نہیں کروں گا، بلکہ آپ نے کہا کہ جو بڑا ہے اس کے پاس آلہ قتل کیا ہوگا، آپ میں تو جائے واردات پہ موجود ہی نہیں تھا، یہ موقع پر موجود گرفتار ہو رہا ہے زندہ سلامت، باقی سارے مارے گئے، یہ ایک بچ گیا، اس نے کیا ہوگا، ہاضا اکبر، یہ جو بڑے والا ہے اس نے کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا ابراہیم تمہیں نہیں پتا یہ بولتا نہیں ہے۔ اس نے کہا تمہاری مت ماری گئی ہے کہ جو نہ بول سکتا ہو، نہ گواہی دے سکتا ہو، کچھ نہیں کر سکتا، اور تم ان کے پیچھے چل رہے ہو کہ وہ تمہاری مدد کریں گے، اپنی تو کر نہیں سکتے۔ کوئی جواب اس بات کو یوں کر کے سمجھایا، اچھا سمجھا تو دیا لیکن اپنی جان رسک پہ ڈال دیا نہیں ڈال، اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا یا نہیں ڈال دیا؟ اب آپ کو سمجھ آیا حیاتی و مماتی؟ ہم تو وہ حیاتی مماتی جو ہے نا دو فرقے بنا سکتے ہیں، لیکن یہ حیاتی مماتی زندگی جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہو جائے یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ یہ ہے اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے، اور یہ جب کر دیا تو پھر وہ بات بھی انہوں نے کہا جلاؤ نہ آگ اور پھینکو اس کو آگ میں تاکہ باقیوں کو عبرت ہو جائے، کوئی آئندہ بعد ہمارے بتوں کو میلی آنکھ سے نہ۔ وہ کیا پھینکتے، انہوں نے خود چھلانگ لگائی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لب بام ابھی، اور اللہ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ اللہ مدد کب کرتا ہے؟ جب آپ اپنا سب کچھ جھونک دیتے ہیں تو اللہ بھی مدد، اور آپ خود جب بچا بچا کے حکیم بنتے ہیں تو اللہ کہتا ہے جاؤ سیانے بندے ہو تم، اپنا آپ خود بچا لو، ایٹم بم بناؤ بچ جاؤ، ہاں یہ کرو بچ جاؤ، وہ کرو بچ جاؤ، سود کھاؤ بچ جاؤ، ملک بچا رہے ہیں بچاؤ۔ اللہ کہتا ہے لگاؤ گے تو میں بچاؤں گا، اور تم خود بچنے کے چکر میں پڑو گے ذلیل کروں گا، رسوا کروں گا، جو حالت بنی ہوئی ہے وہ بناؤں گا، اور جب خود لگانے پہ آ جاؤ گے امام بناؤں گا، دنیا کا لیڈر بناؤں گا۔ اب آئے وہاں سے تو ہجرت کی، آخر نکلے گھر سے، وہاں اپنا علاقہ چھوڑا، 87 برس کی عمر میں اللہ نے بیٹا تھا اسماعیل علیہ السلام۔ اب وہ والا مرحلہ ہے وہ ہم سن، یہ آخری ہے، اس کے بعد اللہ نے کہا تھا بس امتحان پورے ہو گئے، لیکن یہ بھی آخری باقی تھا۔ اچھا وہ والا بھی نقشہ یہاں کھینچا گیا، میں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ ذرا چلیں یہ پوری بات ہی آپ کے سامنے آ جائے گی، قرآن کے الفاظ میں سامنے آ جائے گی، میں نے تو بیان کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، پیچھے نوح علیہ السلام کا ذکر تو بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام ہی کے قوم میں سے ابراہیم بھی تھے، یعنی اسی نسل سے یا انہی کے طریقے والے تھے۔ اس جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس سالم دل لے گیا، جو دل ہے نا اس کے اندر اللہ کی معرفت موجود ہے، جب گناہ ہوتے ہیں تو وہ اس کی سلامتی ختم ہو جاتی ہے، ٹیڑھا میڑا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی یاد سے غافل، اگر یہ سلامتی پر قائم ہو تو اللہ کی یاد موجود، تو وہ سالم دل لے کے آئے، سلیم دل۔
इस काला ले अबीही व कौमिही माज़ा ताबुदून, जब उन्होंने कहा अपने बाप से और अपनी कौम से की इबादत करते हो, ये जो हमने अभी तफसील से पढ़ लिया। इफ्कन आलिहतन दून अल्लाह तुरीदून, क्या अल्लाह के सिवा तुम ये झूठ मूठ के माबूद बना रखे जिनका तुमने इरादा किया हुआ है। फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, तो सारे जहानों के रब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल, यानी उसको तुम क्यों पीठ के पीछे फेंके हुए हो। फनज़रा नज़रतन फिन नुजूम, ये एक दिन का वाक़या है। सारी कौम ने सितारों की पूजा करने के लिए जाना था, तो एक हीले से अपने आप को रोक लिया। सितारों की तासुर ये दिया कि वही कर रहा हूँ। फकाला इन्नी सकीम, तो कहा मैं बीमार होने वाला हूँ, हो सकता है कोई सर में दर्द भी हो, कोई हल्का फुल्का बुखार भी हो। तो उन्होंने कहा मैं नहीं जा सकती, मैं रुक। फतवल्लाहु अन्हु, घर वाले उनको घर छोड़ के खुद सारे चले गए। अब जब वो चले गए तो फरागा इला आलिहतिहिम, के माबद खाने में घुस गए। फकाल अला ताकुलून, जाके पूछा लोगों आप खाते पीते क्यों नहीं हो, इतने हलवे मांडे चढ़ा के गए हैं, ये सारे मक्खियां उड़ा रही हैं, तुम क्यों नहीं खाते हो। मालकुम ला तनून, क्या हो गया यार, तुम लोग बोलते भी नहीं हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ खाते क्यों नहीं, जवाब भी नहीं दे रहे हो तुम। फरागा अलैहिम ज़रबन बिल, शुरू हो गए उन पर दाने हाथ से ज़रब लगा, यानी सबको तोड़ फोड़ दिया। फ़अक़बलू इलैहि यज़िफ़, अब जब लोग वापस आए ये हालत में बुलाया इब्राहिम ने को डरते हुए, सबसे गए हुए थे कि ये इतना बड़ा नुकसान हो गया, पता नहीं हम पर क्या वबाल टूटेगा। तो इब्राहिम को बुलाया, आए उनकी तरफ आए दौड़ते हुए। काला ताबुदून मा तनहितून, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तुम इबादत करो खुद अपने हाथों से तराशते हो। वल्लाहु खलक़कुम व मा तामलून, जबकि अल्लाह ने तुम अमल करते हो। कालू ब्नु लहू बुनियानन, उन्होंने कहा इसके लिए एक बहुत बड़ी जो है ना वो खाई बनाओ। फालकूहु फिल जहीम, दहकती हुई आग में डाल दो। फारादू बिही कैदन, तो उन्होंने एक चाल चली। फजालना हुमुल असफलीन, तो हमने उछलों में कर दी, वो चाल उन पर उल्टा दी। इब्राहिम आग से जिंदा सलामत निकल आए। वकाला इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयादी, ने कहा मैं अपने रब की तरफ अब जाने वाला हूँ, वो मुझे राह दिखाएगा, रहनुमाई फरमाएगा। अब वहां से इराक से हिजरत करके शाम आए। रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे नेककारों में अता फरमा, यानी औलाद की दुआ की। फबश्शरनाहु बिगुलामिन, तो हमने उसको खुशखबरी एक बुर्दबार बेटे की, तहम्मुल वाले बेटे। जो बेगम इनके साथ आई थी वो हजरत सायरा हैं, वो इसहाक की वालदा हैं, वो उनकी खानदान, वो शाम में मुकी। ये जो हजरत हाजरा हैं, इसकी शादी हुई हिजरत के बाद मिस्र से हुई, और ये शहजादी थी। और इनको आके फिर आपने इस इलाके में आबाद किया जहाँ पे अब लोग जाके हज करें, हिजाज में। और इनके यहाँ वलादत हुई थी पहली इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनको कहा बेगुलामिन हलीम। फलम्मा बलगा माहु साया, तो जब इस्माइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ भाग दौड़ करने के काबिल हो गए, हाथ बटाने के काबिल हो गए, सही और जोत करने के काबिल हो गए। काला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा या बुनैया, है मेरे प्यारे बच्चे, इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब में देखा है, अन्नी अज़बहुका, कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, तो फिर अब बता तेरी क्या राय है। ये बात बोलते हैं, मैं पहली बात ये कि नबी का ख्वाब सच्चा होता है, ऐरे गैरे का ख्वाब सच्चा नहीं। कोई अपने बेटे को ज़बह करता आज देखे तो ये ना हो कल छुरी चला दे। तो जब नबी ने ख्वाब देखा तो वो गोया अल्लाह का हुक्म है, और जरूरी नहीं एक दफ़ा देखा हो, 2-3 दफ़ा देखा। तो पहली बात तो ये हो गई कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये समझा कि अल्लाह का हुक्म है, और बिल्कुल ठीक समझा, यही हुक्म था। लेकिन ये हुक्म इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नहीं, इस्माइल अलैहिस्सलाम, 2 अफराद हैं इसमें। और इस्माइल अलैहिस्सलाम कोई बकरी नहीं है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़बह कर दें, जैसे हम कुछ दिनों के बाद अपने जानवर ज़बह करें। लिहाजा वो अपने तौर पे तो इरादा करते हैं कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन बेटे से पूछते हैं तेरी क्या राय है। ये बात हम मिस कर जाते हैं, हमें याद नहीं रहती। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अकेला का फैसला नहीं, अल्लाह का पैगाम, हुक्म 2 आदमियों के लिए, इब्राहिम के लिए भी, इस्माइल के लिए। वो हुक्म कन्वे एक को हुआ है कि उसको भी पहुंचा दो। जिसको हुआ वो तो उसने तय कर लिया, ठान ली कि मैं तो ये इस पर अमल करूंगा। अब दूसरे को आके पूछ रहा है कि तेरा क्या ख्याल है, मैं तो तैयार हूं, तू भी तैयार है या नहीं। उसका जवाब सुने, आखिर बेटा किसका था। ये है मिल्लत इब्राहिम, ये है इब्राहिम का तरीका। काला या अबतिफ अल मातूमर, बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जान, चीज का आपको हुक्म दिया गया है वो कर गुजरे हैं। सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे पाएंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो सब्र करने वालों के। तो ये सिर्फ मसला इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ही नहीं, उससे बढ़कर मसला इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो ये कह रहे हैं कि मैं ज़बह होने के लिए तैयार हूं। अब्बा जी आप कीजिए, अल्लाह का हुक्म है, जान जाने आफरी के सपुर्द करूंगा, और अल्लाह ने चाहा तो सब्र करने वालों में से बनूंगा। कोई चीखो पुकार नहीं करूंगा, कोई नाराजगी का इजहार नहीं करूंगा, कोई आओ बका नहीं करूंगा, कोई चिल्लाऊंगा नहीं, सरे तस्लीम खम करूंगा। मेरा ख्याल है अब सलाती नुसों की मखिया या व ममाती समझने में कोई मसला तो नहीं रहा ना। ये है जिंदगी भी अल्लाह के लिए, मरना भी अल्लाह। फफल मातूमर सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन फलम्मा अस्लमा, जब वो दोनों मुसलमान हो गए। अब आपको समझ आया इस्लाम किस शय का नाम है, अपना सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर देने, जान भी अल्लाह को दे देने को इस्लाम कहते। जब दोनों ने सरे तात खम कर दिया, वतल्लहु लिल जबीन, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया।
بعض मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बहरहाल इतना हौसला नहीं था कि उस मौके पिटे का चेहरा देख सके, या ये खौफ था कि पता नहीं चेहरे के तासुर देखकर कहीं हाथ में लग्जिश ना आ जाए, जो है वो माथे के बल लिटा दिया। वनादैनाहु या इब्राहीम, तो हमने पुकारा ए इब्राहीम, कद सदकता रोया, तूने अपना ख्वाब बस सच कर दिया। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल, हम इस तरह एहसान करने वालों को बदला देते। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, बहुत बड़ा इम्तिहान था। और ये तकरीर करने वाला मौलवी नहीं कह रहा है, जो मुमतहिन है वो खुद कह रहा है बहुत बड़ा इम्तिहान। जो खालिक है, जिसने पैदा किया इब्राहिम को और पैदा किया इस्माइल को, वो कह रहा है बहुत बड़ा इम्तिहान, और कह रहा है, वो गवाही दे रहा है, मोरे तस्दीक वो लगा रहा है, कद सद्दक़्ता रोया, तू इम्तिहान में सच साबित हो। वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, पूरे कर दिए। तो पूरे कर दिए किस शान के साथ पूरे कर दिए कि मुमतहिन भी पुकार उठा कि बस बहुत हो गई, तूने कोई कमी नहीं छोड़ी। वफ़दैनाहु बिज़ब्हिन अज़ीम, यहाँ से हमने एक ज़ब्ह अज़ीम की रीत डाली। अब आप इस सब को ज़हन में रखें तो बकरे के गले पर फिरने का मतलब क्या होना कि कल ये मुझे अपने आप पर भी चलानी, अपनी राय पे चलानी, अपनी सोच पर चलानी, अपने ख्यालात पे चलानी पड़ी, अपने मफादात पे चलानी पड़ी, अपनी चौधराहट पे चलानी पड़ी। मैं दरेग नहीं करूंगा, तो ये तो फिर इन सलाती मखिया व ममाती लिल्लाहि है। लेकिन वो जानवर भी हराम का खरीद के लाया गया हो, फिर रस्म तो निभाई जा रही है। रूह तो फिर नमाजो, रोजा, कुर्बानियों, हज, ये सब बाकी, तू बाकी, तू तो फिर नहीं रहा। ये है असल में वो पूरी रूह जो कुरान में, इस रूह के साथ कुर्बानी हो